دیکھو نجد کے معنی آتا ہے اوپر بلندی کی طرف چڑھنے والا راستہ، مراد ہے دو واضح کھلا اسپشٹ راستہ، ایک پاپ کا اور ایک نیکی کا، ایک جنت تک پہنچانے والا، ایک جہنم تک پہنچانے والا، یہ دونوں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے دونوں راستے ان کو دکھا دیا ہے، گناہوں والا بھی اور نیکیوں والا بھی۔ ان راستوں پہ چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، ان راستوں پر چلو گے جہنم تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ دونوں راستے ہم نے تمہیں بتلا دیے ہیں، تمہیں دکھلا دیے ہیں۔ یہ گناہ والا راستہ ہے، یہ جہنم تک پہنچاتا ہے، اور یہ نیک راستہ ہے، اچھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ اب تیری مرضی، تو چاہے ان راستہ کو اختیار کر، چاہے اس راستہ کو اختیار کر۔ ہم نے ان کے لیے تمیز کرنے کے لیے الم نجعل لہ عینین، تمہیں آنکھیں بھی دے دی ہے، وہدیناہ النجدین، پھر بتلا بھی دیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں دے دی، اب سمجھو کن راستے پہ مجھے چلنا ہے اور کس راستے پہ مجھے نہ چلنا ہے، ان آنکھوں سے یہ کام لو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اگر ان راستے سے اگر ہم یہ کام لیں گے، کل قیامت کے دن فخر ہوگا، یہ دیکھو میرا مکان ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میرے محلات ہیں، یہ میری حویلی ہے، یہ ہے میری حویلی، یہ ہے میری حویلی۔ ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کی، الم نجعل لہ عینین کی قدر کی، ان قدر کے بعد اللہ نے جو ہدایت دی کہ وہدیناہ النجدین، دو راستے میں تمہیں دکھا رہا ہوں، ایک پہنچا دے گا تجھے جہنم تک، یہ راستہ پہنچا دے گا تجھے جنت تک۔ تو نے ان آنکھوں سے تمیز کیا، سیکھا، پڑھا، لکھا، جانا، فرق پیدا کیا، اور ہدایت والے راستے پہ، نیک راستے پہ چل کے جنت آیا۔ آج اپنے محل کو دیکھو، آج اپنے ان عمارات کو دیکھو، آج اپنی ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ہے میرا مکان، یہ ہے مفتی صاحب کا مکان، یہ ہے فلاں صاحب کا مکان، یہ ہے فلاں صاحب کا مکان۔ کل قیامت کے دن ان آنکھوں کا فائدہ محسوس ہوگا۔ قدر اگر نہیں کیے تو ڈوبو، مرو۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ نے تو اسپشٹ کر دیا، واضح کر دیا ساری چیزیں دے کر، اور یہ بھی کھل کے بتا دیا وہدیناہ النجدین، دونوں راستے تمہیں دکھا دے رہا ہوں۔ یا تو تم رحمان کے راستے پہ چل لو، جنت تک پہنچ جاؤ گے، پھر فخر کرو گے یہ حویلی میری ہے، یہ جنت میری ہے، یہ گھر میرا ہے۔ یا رحمان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان کے راستے پہ چلو، پھر دیکھ لینا یہی ہماری جہنم ہے، یہی ہمارے لیے عذاب دہ گھر اور عذاب دہ ٹھکانہ ہے۔ تو ان آنکھوں سے دنیا میں فرق اور تمیز پیدا کر لو، کل قیامت کے دن مزہ آئے گا۔ ان آنکھوں کو صرف کاجل پاؤڈر لگانے میں، صرف ایبرو بنانے میں، صرف پلکیں سجانے میں اگر تباہ کر دیا، یہاں بھی نقصان ہوگا۔ کیوں کہ جن فائدہ کے لیے اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی نا، پلکیں بنائی کیوں معلوم ہے، ایبرو بنائے کیوں معلوم ہے، یہ کیوں بنائے معلوم ہے۔ ان ساری چیزوں کو جن فوائد کے لیے بنایا ہے، اگر یہ کام نہ لیا اور اپنے اسٹائل کے لیے آنکھوں کو رنگین بناتا پھرا ہے تو دنیا میں تو نقصان ہوگا۔ کیونکہ جس وجہ سے اللہ نے یہ سب چیزیں سجائی ہے نا آنکھ کی حفاظت کے لیے، وہ تو حفاظت ہوگی نہیں، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں نقصان ہوگا، آنکھ خراب ہوگی، اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی کہ میری نعمتوں کی ناقدری کی۔ میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپ کی شان میں اتری ہے، آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن، میری امی جان عائشہ امی جان، میری امی جان عائشہ امی جان، آپس میرے آقا راضی، آپس میرے
میری امی جان